وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال یہ کیا گیا تھا کہ کیا ڈائمنڈ اور پلیٹینیم پہ زکوٰۃ ہے، کیونکہ یہ سب سونے اور چاندی سے زیادہ مہنگے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جمہور علماء کے نزدیک سونا اور چاندی، ذہب اور فضہ کے علاوہ کسی بھی قیمتی سے قیمتی زیور پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ چنانچہ قال الامام مالک فی المدونہ لیس فی الجوہر واللولو والعنبر زکوٰۃ، کہ گوہر اور لولو اور عنبر پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ وقال الشافعی فی الام وما يحل النساء به او ادخرنه او ادخره الرجال من لولو وزبرجد وياقوت ومرجان وحلیة بحر وغیرہ فلا زکوٰۃ فیہ ولا زکوٰۃ الا فی ذهب او ورق۔ سونے اور چاندی کے علاوہ کسی بھی، یعنی ڈائمنڈ ہو یا پلیٹینیم ہو، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے امام نووی نے المجموع میں کہا لا زکوٰۃ فیما سوى الذهب والفضة من الجواہر کالیاقوت والفیروزج واللولو والمرجان والزمرد والزبرجد والحدید والصفر وسائر النحاس والزجاج وإن حسنت صنعها وكثرت قیمتها، اگرچہ ان تمام تر جواہرات کی قیمتیں بہت ہی زیادہ ہی کیوں نہ ہوں۔ ولا زکوٰۃ ایضا فی المسک والعنبر، مشک میں اور عنبر میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے، اور اس سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ چنانچہ شیخ ابن باز اور اسی طرح سے لجنہ دائمہ سے بھی پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اسراف کی حد تک نہ ہو اور تجارت کی غرض سے یہ سب جواہرات نہ رکھے گئے ہوں تو ان میں زکوٰۃ نہیں ہے، ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ تجارت کی غرض سے اگر یہ قیمتی جواہرات لیے جائیں تو اس میں زکوٰۃ ہے، اور اگر استعمال کے لیے گولڈ، ڈائمنڈ اور یہ جو پلیٹینیم ہے ان میں زکوٰۃ نہیں ہے، جیسا کہ لجنہ دائمہ ولیس فیہا زکوٰۃ الا ان تعد للتجارہ فانہا تکون کسائر الاموال التجاریہ، کہتے ہیں وَإِذَا لَمْ يَخْرُجْ اقتناء هذه المجوہرات من الالماس وغیرہ الى حد الاسراف فہی جائزۃ، کہ قیمتی جو الماس ہیں، پلیٹینیم ہیں، ڈائمنڈ ہیں، یہ سب اسراف کی اور تبذیر کے زمرے میں نہ آتے ہوں تو ان کا استعمال کرنا بالکل جائز اور درست ہے، اور ان چیزوں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک صورت ہے اگر تجارت کی غرض سے اس کو لیا جائے تو اس میں زکوٰۃ ہے، استعمال کی غرض سے اگر پلیٹینیم اور ڈائمنڈ لیا جائے تو زکوٰۃ نہیں ہے، البتہ سونے اور چاندی میں زکوٰۃ ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔